اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انجمن کی جانب سے آپ تمام حضرات کا فرداً دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ صرف آج نہیں بلکہ آپ چاہے ہمارا فرش ولا ہو چاہے فرش عزا ہو، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی عقیدت اور خلوص کے ساتھ آپ تمام حضرات شرکت فرماتے ہیں، ہمارے ساتھ پورے سال رہتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب کا، اور جتنے بھی شعراء اور منقبت خانوں نے یہاں پڑھا ان سب کا، اور خصوصیت سے ڈاکٹر علامہ شیخ شبیر حسن میثمی صاحب کے جو سیکریٹری جنرل ہیں شیعہ علماء کونسل پاکستان کے، اور ساتھ ہی ہمارے ماہر نفسیات بہت قابل احترام جناب ڈاکٹر ظفر حیدر صاحب تشریف فرما ہیں، اور ان دونوں کی آمد سے ہماری محفل کو، اس بزم کو چار چاند لگے، اس کی رونق دوبالا ہو گئی، اور میں شکر گزار ہوں نظامت کرنے والے کا سب کا۔ اور کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا ہے، بہت سی باتیں عرض کرنے کی تھیں لیکن کچھ نہیں عرض کر رہا، بس یہ ابھی قبلہ نے جو تقریر کی تو اس سے میں صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، صرف ایک جملہ، کہ اس نبی کی ولادت کا جشن ہے کہ جسے اپنوں نے بھی صادق اور امین کہا، غیروں نے بھی صادق اور امین کہا۔ بس ایک جملہ کہ جسے قدح کرنے والوں نے بھی صادق اور امین کہا، اور مصروف مدح رہنے والوں نے بھی صادق اور امین کہا، اور اس امام کی ولادت کا جشن کہ جسے اپنوں نے بھی صادق کہا، غیروں نے بھی صادق کہا۔ معلوم ہوا کہ نبوت اور امامت کی بنیاد صداقت اور امانت قرار پائی عزیزوں، صداقت اور امانت قرار پائی، اور یہی وجہ ہے، بس یہی سبب ہے عزیزوں، کہ جیسا کہ آپ ابھی سن رہے تھے قبلہ شبیر میثمی صاحب سے کہ 40 برس خاموش تبلیغ کی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا نا کہ ایک جملہ کہا ہے کوئی صفحہ پہ آ کر، صرف ایک جملہ، کوئی کمال یہ ہے کہ نہ کوئی آیت پڑھی، نہ کوئی معجزہ، نہ کوئی کشف، نہ کوئی عقلی استدلال، کچھ نہیں، بس ایک جملہ۔ جب سب جمع ہو گئے نیچے مکے والے تو کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے تو یقین کرو گے؟ میں بڑی جسارت کے ساتھ آپ سے کہوں گا کہ اگر فرض کیجئے کہ وہ سب کہہ دیتے نیچے کھڑے ہوئے لوگ کہ یقین نہیں کریں گے، آپ مجھے بتائیے کیا ہوتا، کیسے پیغام توحید اور رسالت آگے بڑھتا؟ لیکن سب نے کہا کہ نعم، اور تمام تاریخوں نے یہ جملہ لکھا کہ اس لیے یقین کریں گے کہ ہم نے آپ کے منہ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، ہمیشہ سچ سنا۔ بل اسی کے ساتھ ہم دعا گو ہیں، دعا تو خیر بڑوں کو کرنی چاہیے، قبلہ کو کرنی چاہیے تھی، مگر ظاہر ہے کہ میں وہ تقریر ان کی ختم ہو گئی تو ہم دعا کرتے ہیں۔ الہی و سیدی و مولائی اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العالی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق حسن وانت المحسن، بحق حسین وانت قدیم الاحسان، بحق تسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ پروردگارہ تجھے اپنی تمام عظمتوں کا واسطہ، بزرگیوں کا واسطہ، شان رحیمی کا واسطہ، شان کریمی کا واسطہ، اور سب سے بڑا واسطہ ان ذوات مقدسہ کا واسطہ جو تیری قدرت کا بہترین شاہکار ہے۔ میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ کے بے نیاز میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک ہم سب کی اور ہمارے تمام متعلقین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، ہم سب کی توفیقات خیر میں مسلسل اضافہ فرما۔ میرے مالک ہمارے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، وسعت رزق میں کشادگی عطا فرما، تمام دشمنوں کے اوپر ہمیں فتح و نصرت عطا فرما، اور جہاں جہاں بھی دنیا میں مستضعفین ہیں، مظلومین ہیں، محرومین ہیں، ان سب کو فتح و نصرت اور غلبہ عطا فرما۔ اور سب سے بڑی دعا یہ پالنے والے کہ ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے تمام زندوں پر رحم فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ آخر میں آپ حضرات سے کہوں گا کہ یہ میلاد جو ہے یہ ایصال ثواب کے لیے منعقد ہوا ہے۔ ہمارا ایک کارکن جو تھا شہید کاظم علی ابن خوشی محمد، جس کی آج برسی بھی ہے، اس کو
کئی سال پہلے بڑے ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا گیا تھا. تو آپ حضرات سے میری التماس ہے کہ شہید کاظم علی کے لیے اور ان تمام لوگوں کے مرحومین کے لیے جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. بس ایک بات میں عرض کر دوں, ایک جملہ وہ لکھ کے بھی آ گیا کہ یہاں پہ ذکر ہوا پیغمبر اسلام کا, ذکر ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کا, لیکن کیونکہ یہ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا بھی میلاد ہے, صرف ایک بات عرض کر دوں کہ بس یہ یاد رکھیے گا جناب ام کلثوم کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا بی بی کے لیے کہ جس طرح سے مولا علی نے رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے نا, جس طرح سے مولا عباس نے آقا حسین کا ساتھ دیا ہے, اس طرح ہر منزل پر بی بی ام کلثوم نے شریکت الحسین جناب زینب کبریٰ کا ساتھ دیا. بس ایک شاندار درود پڑھ دے محمد و آل محمد. ہدیہ درود و سلام کے لیے سلمان مہندی سے درخواست کروں کہ وہ آئیں.